By the name of Allah Almighty, who is most merciful and beneficent, and by the name of His most respectable Holy Prophet Nabi Rahmat Sallallahu Alaihi Wasallam, who is the most prominent role model in every field of our life. حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہر حال میں اللہ پاک کی ذات کا شکریہ ادا کرنا کیوں ضروری ہے، اور ہر حال میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے حالات میں جن حالات میں صبر کرنا بے مشکل ہو، ہم اللہ پاک کی ذات کا شکریہ ادا کیسے کریں۔ ہر انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں۔ زندگی مسلسل ایک جیسی نہیں چلتی، کبھی زندگی میں اچھے دن آ جاتے ہیں، کبھی اب نارمل روٹین سے ہٹ کر ایسے حالات آتے ہیں جو کہ انسان کے لیے ناخوشگوار ہوتے ہیں۔ اب ہر انسان جو ہے وہ مختلف طرح کے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ محسن نقوی کا شعر ہے کہ ایک تو ہی سبب نہیں اداسی کا، طرح طرح کے دلوں کو ملال ہوتے ہیں، سیاہ رات میں چمکتے ہیں جگنوں کی طرح، دلوں کے زخم بھی محسن کمال ہوتے ہیں۔ تو اب ان حالات میں کیا کیا جائے، کس طرح سے ان سے چھٹکارا پانا جلدی ممکن ہے، اور کس طرح سے ان کا سلوشن نکالا جائے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ان میں کوئی برے حالات سے گزرا ہوتا ہے تو وہ اپنے ان حالات کے بارے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ مطلب وہ ہر کسی کو اپنے لیے مخلص انسان سمجھنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ وہ ان ناخوشگوار حالات سے باہر نکل سکیں، وہ اور زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مطلب بعض اوقات کوئی انسان اپنا نقصان ہو جاتا ہے کسی کا، یا پھر کوئی ایسا کام انجانے میں کر بیٹھتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا، انجانے میں ہو جاتی ہے، تو جب وہ اس کا غلط سلوشن نکالتا ہے تو وہ اس غلطی تو جو ہو گئی سو ہو گئی، اس کی وجہ سے جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وہ تو کرنا پڑا، لیکن جب وہ اس کے غلط سلوشن کی طرف موو کرتا ہے تو وہ غلطی بھی ادھر کی ادھر رہتی ہے، اس کا بھی اثر ادھر ہی رہتا ہے، اور زیادہ انسان اپنے آپ کو مشکل حالات میں پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اپنا ذہنی سکون کھو بیٹھتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم جانے انجانے میں کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی غلطیاں ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں جو کہ بعد میں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، انہی غلطیوں کو استعمال کرتے ہوئے کہ آپ سے تو یہ فلاں کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا۔ حالانکہ جب ہم ان سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم ان سے شیئر کر کے اپنا جو وزن ہے، اپنا دکھ ہے وہ کم کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں جو پہلے سے ہی ہماری کوئی نیگیٹو چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی نیگیٹو چیز کو لے کر ان کو تنگ کریں، ان کو پریشان کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا جو وہ پریشانی والا معاملہ جو ہوتا ہے وہ تو پہلے ادھر کا ادھر ہی رہتا ہے۔ اس سے آگے جب لوگ آپ کو طنز و مزاح پھر اسی چیز کو لے کر کرتے ہیں جن سے آپ نے شیئر کی جاتی ہے، یہ آپ کی پریشانی میں اور زیادہ اضافے کا سبب بنتی ہے۔ تو ان حالات کا جو بہترین سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات میں ہم اللہ پاک کی ذات کا زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کریں۔ جب ہم اللہ پاک کی ذات کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہمیں ذہنی اور دلی سکون ملتا ہے، ہمیں ایک انر ہیپینس محسوس کرتے ہیں، ہم ایک کانفیڈنٹ محسوس کرتے ہیں، غلطی یا نقصان یا اب نارمل حالات ہونے کے باوجود بھی ہمیں ایک احساس، ہمیں ایک کانفیڈنس، ہمیں ایک پُر اعتمادی نصیب ہوتی ہے جب ہم اللہ پاک کی ذات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ان حالات سے جب ہم گزر رہے ہوں تو کسی کے ساتھ اپنے حالات کبھی شیئر نہ کریں، بلکہ جب بھی کوئی پوچھے بھئی آپ کا کیا حال ہے تو آپ بدلے میں کہیں کہ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ ایسا کرنے سے آپ اپنے حالات سے نارمل لائف کی طرف بہت جلد موو کرتے ہیں، اور دوسرا جو لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کرنے کی وجہ سے آپ کو مختلف مسائل کا سامنا بعد میں کرنا پڑ سکتا ہے، آپ ان سب سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اور اب اگر بات کریں کہ بہت ہی
خطرناک حالات زندگی میں بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ آ گئے ہیں. یہ تو انسان کی مینٹیلٹی یا مائنڈ سیٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کن حالات کو اپنے لیے خطرناک سمجھ رہا ہے یا کس طرح سے لیتا ہے. لیکن یہ ہر کسی کی اپنی اپنی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ بڑے بڑے جو ہیں پیچیدہ حالات میں بھی نہیں گھبراتے اور کچھ لوگ ہلکے پھلکے حالات میں بھی گھبرا جاتے ہیں. تو ان حالات میں کیا کیا جائے؟ اگر انسان کو سمجھ رہا ہے کہ میرے حالات بہت ہی مشکل ہیں، مطلب مجھ سے اب صبر بھی نہیں کیا جا رہا، تو ان حالات میں ہمیں اسلام کی ان پرسنالٹیز کی طرف ایک فوکس کرنا چاہیے، ایک نظر دورانی چاہیے جنہوں نے ہم سے ہماری جو پریشانیاں ان سے کئی گنا زیادہ بڑھ چڑھ کر مصیبتیں پریشانیاں فیس کیں، اور وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے بھی تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اس کا اللہ پاک کی ذات میں ان کو صلہ بھی عطا فرمایا، اور وہ اس زندگی میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے. تو جب ہم اپنی پریشانیوں یا اپنے معاملات کا کمپیریزن ان کی لائف میں آنے والے واقعات سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی جو پریشانیاں مصیبتیں بالکل چھوٹی محسوس ہوتی ہیں، نہ ہونے کے برابر محسوس ہوتی ہیں. تو اس طرح سے بھی ہم ذہنی سکون اور دلی سکون حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک، اور اس حالت میں بھی پھر ہم اللہ پاک کی ذات کا بآسانی شکر ادا کر سکتے ہیں. تو ان سب حالات میں ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام حمد تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ پاک کی ذات کا فرمان علی شان ہے کہ اگر کوئی بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں اس سے اور زیادہ نوازتا ہوں، اور زیادہ دیتا ہوں. تو جب بھی کوئی آپ سے پوچھے، آپ کا حال پوچھے عام روٹین میں، یا آپ جیسے بھی حالات سے گزر رہے ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر ٹائم آلویز الحمدللہ کہیں، کیونکہ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ کی صحت و تندرستی، آپ کے مال، آپ کی جان، عزت آبرو میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے. So whenever anybody asks about you, always say alhamdulillah, because by saying alhamdulillah a lot of positive things add in your life. اللہ تعالی ہم سب کو ہر حال میں اللہ پاک کی ذات کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی سے ہم اپنا ذہنی اور دلی سکون حاصل کر سکتے ہیں اور اب نارمل لائف سے نکل کر نارمل لائف کی طرف جا سکتے ہیں.